بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ذوالحجہ 23 ہجری کے آخری ایام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے نکلے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب تک مقتدیوں کی صفیں بالکل سیدھی نہ ہو جاتی تکبیر تحریمیہ نہیں کہتے تھے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ اچانک نمازیوں کی صفوں میں مغیرہ بن شعبہ، اس کا مجوسی غلام ابو لؤلؤ آ پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس کے دونوں طرف دھار تھی۔ وہ نمازیوں کے بیچ سے نکلتا ہوا سیدھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور خنجر کے تابڑ توڑ وار کرنے لگا۔ اس نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ پر 6 وار کیے۔ ایک وار آپ کی زیر ناف کیا۔ یہی وہ کاری ضرب تھی جس سے آپ جانور نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے پیچھے کلیب بن ابو الکبیر الیسی نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو لؤلؤ نے انہیں بھی خنجر مار دیا۔ اس طرح ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو خنجر کا زہر لگا تو آپ گر پڑے۔ اسی حالت میں دریافت فرمایا، کیا مقتدیوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟ پھر آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے پڑھا دیا تاکہ وہ نماز پڑھا سکیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بدستور زمین پر پڑے رہے۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین کو بلایا اور فرمایا، میں آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے خلافت قبول کرنے کا مشورہ تو نہیں دیں گے؟ امیر المومنین، اللہ کی قسم نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم پھر تو میں خلافت کے بیچ و خم میں کبھی نہیں پھنسوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بس اب اس سلسلے میں خاموش رہو، کسی سے کوئی بات نہ کرو یہاں تک کہ میں ان لوگوں کو خلافت کی پیشکش کروں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک راضی تھے۔ میرے پاس علی، عثمان اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اجمعین کو بلا لاؤ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتظار کر لو۔ اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم لوگ انہی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے علی، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر تم مسلمانوں کے کسی کام کے ذمہ دار بنو تو اپنے خاندان کے افراد کو دوسرے لوگوں پر ترجیح مت دینا۔ یہی بات آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی یہی کہا۔ پھر فرمایا، تم لوگ جاؤ اور باہمی مشورے سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نمازوں میں امامت کریں۔ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلا کر تاکید فرمائی کہ آپ یہاں دروازے پر کھڑے رہیں اور کسی کو ان کے مشوروں میں مداخلت نہ کرنے دیں۔ پھر آپ نے یہ وصیتیں فرمائی، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار مدینہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کا خیال رکھے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بے حد قربانیاں دی ہیں اور ایمان و آخرت ہی کو جائے پناہ بنائے رکھا۔ میری وصیت ہے کہ انصار کے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان میں سے جو لوگ برے ہیں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ عربوں کا خیال رکھے، کیونکہ دراصل عرب ہی اسلام کی جڑ ہے۔ ان کے مالداروں سے صدقے اور خیرات لیے جائیں اور غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو جو عہد و پیمان دے اسے پورا کرے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اے اللہ، تو گواہ رہ، میں نے اپنی حد تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ان ارشادات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے فرمایا، عبداللہ بن عمر، جا کر دیکھو کہ میرا قاتل کون ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کا قاتل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا نصرانی غلام ابو لؤلؤ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجمعین نے یہ سن کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ذریعے واقع نہیں ہونے دی
جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کیا ہو۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا وہ اجازت دیتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ام المومنین کے پاس اجازت لینے کے لیے پہنچے تو وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیا، میری تمنا تھی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن کیا جائے، مگر آج میں اپنے آپ پر امیر المومنین کو ترجیح دوں گی۔ چنانچہ ان کی اجازت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔